ایک فوتگی والے گھر جانا ہوا، کیا دیکھا کہ ایک لڑکا بہت ہی زیادہ رو رہا ہے۔ معلوم کرنے پہ پتہ چلا کہ جو فوت ہوئی ہیں وہ رونے والے کی والدہ تھیں۔ اس کو دیکھ کر خیال آ رہا تھا کہ بھرپور جوانی کے وقت اتنا بے رحم دکھ اس نوجوان کو آدھا کر دے گا۔ اس کا رونا دیکھا ہی نہیں جا رہا تھا، اس کی چیخیں لگتا تھا قیامت لے آئیں گی۔ وہ اکلوتا بیٹا تھا اپنے ماں باپ کا۔ اچانک ایک بھائی صاحب آگے آتے ہیں، وہ اس سے کھانے کا پوچھتے ہیں۔ لوگ اس حالت میں کھانا کیسے کھا سکتے ہیں؟ لڑکے سے تو صحیح سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ان لوگوں کے کھانے کی بات کر رہے تھے جنہوں نے گھر افسوس کرنے کے لیے آنا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم واقعی انسان ہیں؟ ان کے گھر کوئی شادی یا سالگرہ نہیں تھی، بلکہ ایک لڑکے کی جنت اسے چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ بجائے ہم اس گھر کا حوصلہ بنیں اور اس کے گھر کے دکھ میں شریک ہو جائیں، الٹا وہ لوگ ہماری گندی اور کبھی نہ مٹنے والی بھوک کا بندوبست کرنے میں لگ گئے ہیں۔ کیا ہم اس قدر بے حس اور گھٹیا قوم ہیں کہ میت والے گھر بھی کھانا پینا نہیں چھوڑ سکتے؟ اور پھر جنازے کے بعد گھناؤنا کھیل شروع ہوا، ایک ایسا کھیل جسے دیکھ کے کسی غیرت مند کو موت آ جائے، مگر ہمیں موت بھی نہیں آتی۔ وہی لڑکا جو اپنی ماں کو قبر میں چھوڑ کر آیا تھا، روتی آنکھوں کے ساتھ ان بھوکھی ننگی زندہ لاشوں جن کی عقلوں پر ماتم کرنا چاہیے ان کو کھانا دے رہا تھا۔ کیا اگر کوئی اپنا ہوتا تو پھر بھی یہی جذبات ہوتے لوگوں کے؟ پھر میرے کانوں نے سنا کہ ایک آدمی نے اسی لڑکے کو آواز دے کر کہا کہ بھائی یہ پلیٹ میں کچھ بوٹیاں ڈال کر لانا۔ میرے خدا، یہ کون لوگ ہیں جن کے پیٹ نہیں بھرتے؟ شرم نہیں آتی؟ بجائے اس کے کہ آپ کا ہاتھ اس کے کندھے پر ہو اور حوصلہ دے رہا ہو، تمہارا ہاتھ بوٹیاں مانگ رہا ہے۔ ہمیں ترس یا رحم نہیں آتا؟ یہ دیکھ کر بھی لوگ روتے ہوئے کھانا بانٹ رہے ہیں۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو میت والے گھر سے ناراض ہو کر چلے جاتے ہیں کہ ہمیں کھانا نہیں دیا گیا، یا کھانا اچھے طریقے سے نہیں دیا گیا، یا ہمیں کھانا گرم نہیں ملا، یا ہمیں کچھ گھر میں بنا دو، ہم یہ نہیں کھا سکتے، اور ساتھ لے کر جانے کی بھی فرمائشیں کرتے ہوئے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے۔ یا اللہ رحم کر دے سب کے حال پر، ہمیں ایک دوسرے کا احساس کرنے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ ان لوگوں کے ذہنوں کو کھول دے کہ خدا را کہ جس گھر میں فوتگی ہوئی ہے، ہمیں ان کو تسلی دینے کے لیے جانا چاہیے، ہمیں ان کا دکھ بانٹنے کے لیے جانا چاہیے، نہ کہ اس لیے جانا چاہیے کہ وہاں پر جا کے کچھ ٹائم کا کھانا کھانے لگ جائیں گے۔ آج بھی ہمارے اس دور میں آج تک ایسے رشتہ دار بھی دیکھے ہیں کہ جن کو فوتگی کے گھر سے کھانا نہیں ملتا، وہ ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں۔ خدا رسول کا نام مانو یار، کیا تم لوگوں نے نہیں مرنا؟ کیا تم لوگوں نے آخرت کے لیے کچھ نہیں کرنا؟ کیسے لوگ ہو گئے ہم، کیسے بے حس ہو گئے ہیں ہم، کتنے بے حس لوگ ہیں ہم کہ میت والے گھر میں کہ جس کی ماں بہن بیٹی بھائی باپ فوت ہو چکا ہوتا ہے، ہم اسی لوگوں سے کھانے کی دوسری مرتبہ پلیٹیں مانگ رہے ہوتے ہیں، کچھ بوٹیوں کا تقاضا کر رہے ہوتے ہیں، کچھ روٹیوں کا تقاضا کر رہے ہوتے ہیں، کچھ میٹھے کا تقاضا کر رہے ہوتے ہیں۔ خدا رسول کا نام مان کے اپنے اس رواج کو ختم کر ڈالو۔ خدا کا نام مان کے کہ جس کے گھر میں مطعم ہو، ہمیں اس کے کھانے کا بندوبست خود کرنا چاہیے، نہ کہ اس کے گھر جا کے اس سے بہت کچھ کھانے کو مانگنا چاہیے۔